السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ سمینہ وقار اور شفیق الرحمان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے خطے میں انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں پاکستان کے کلیدی کردار اور تعاون کا اعتراف کرنے پر امریکی صدر سے اظہار تشکر کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے امریکی قومی سلامتی کے مشیر سے ٹیلی فون پر بات چیت میں کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات استوار کرنے کا خواہاں ہے۔ متحدہ عرب امارات کی انٹرنیشنل فری زونز اتھارٹی نے پاکستان کے خصوصی اقتصادی زونز کے متعدد منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے $7 ارب کے بیل آؤٹ پروگرام کے پہلے جائزے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے بڑھتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے تمام 16 دہشت گردوں کو ہلاک کر کے بنو کینٹ پر دہشت گردی کے حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے رمضان پیکج کے مستحقین سے بھتہ وصول کرنے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ سندھ حکومت نے رمضان المبارک کے دوران اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر نظر رکھنے کے لیے بیورو آف سپلائی پرائسز محکمے کے افسران کو میجسٹریل اختیارات سونپے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے جدوجہد آزادی کی غیر متزلزل عزم کا مظاہرہ کرنے پر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لوگوں کو سراہا ہے۔ اقوام متحدہ کے فلسطینی پناہ گزینوں کے ادارے نے غزہ کے بحران کے منصفانہ سیاسی حل پر زور دیا ہے۔ لاہور میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں نیوزی لینڈ کی طرف سے دیے گئے 363 رنز کے ہدف کے جواب میں جنوبی افریقہ کی بیٹنگ جاری ہے۔ خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا، اور اب تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے انسداد دہشت گردی کی علاقائی کوششوں میں پاکستان کے کلیدی کردار کو سراہنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اظہار تشکر کیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار 2021 میں کابل ایئرپورٹ پر بم دھماکوں میں ملوث ISKP کے اہم سرغنہ شریف اللہ کی گرفتاری میں مدد فراہم کرنے پر امریکی صدر کی جانب سے پاکستان کو سراہنے کے جواب میں کیا۔ وزیر اعظم نے اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ مطلوب دہشت گرد جو ایک افغان شہری ہے کو پاک افغان سرحدی علاقے میں کامیاب آپریشن میں گرفتار کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے، جس کا مقصد دہشت گردوں اور عسکریت پسند گروپوں کو کسی دوسرے ملک کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے محفوظ پناہ گاہوں کی فراہمی کو روکنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم پر قائم ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے ہماری قیادت اور ہمارے عوام کا عزم غیر متزلزل ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2021 میں کابل ایئرپورٹ بم دھماکوں میں ملوث ایک بڑے دہشت گرد کی گرفتاری میں مدد فراہم کرنے پر پاکستان کی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گرفتار ہونے والے دہشت گرد نے 3.5 سال پہلے ابے گیٹ بم دھماکوں میں 13 امریکی سروس اراکین اور متعدد افراد کو ہلاک کیا تھا۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر مائیکل واٹرنز نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ٹیلی فون کیا اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے انسداد دہشت گردی میں حکومت پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور اظہار تشکر کیا۔ اسحاق ڈار نے نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر امریکی قومی سلامتی کے مشیر کو مبارکباد دی اور اعادہ کیا کہ پاکستان صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کی قیادت میں امریکہ کے ساتھ دیرینہ اور وسیع البنیاد تعلقات کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے انسداد دہشت گردی کے شعبے میں امریکہ کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار نے افغانستان میں رہ جانے والے امریکی فوج کے
सामान की वापसी के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान को भी सराहा। दोनों फरीकों ने आईटी, तवानाई और मादनियात के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का इआदा किया। उन्होंने आने वाले दिनों में वसीउल बुनियाद एजेंडे के हिस्से के तौर पर तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली और सेहत पर मुसलसल मुज़ाकरात जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में कारोबार और सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रही है। उन्होंने ये बात मुत्तहिदा अरब अमारात की इंटरनेशनल फ्री जोन्स अथॉरिटी और अलेरिया ग्रुप के 8 रुकनी वफ्द से आज इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए कही। वफ्द का खैर मकदम करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में दस्तयाब सरमायाकारी के वसी मौक़े को उजागर किया। वफ्द के अरकान ने पाकिस्तान को खित्ते में एक उभरती हुई और सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजू मंडी के तौर पर सराहा। इस मौके पर मुत्तहिदा अरब अमारात की इंटरनेशनल फ्री जोन अथॉरिटी और सरमायाकारी बोर्ड पाकिस्तान के माबैन पाकिस्तान के मौजूदा स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की मफाहमती यादाश्त का तबादला भी हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात की इंटरनेशनल फ्री जोन्स अथॉरिटी ने पाकिस्तान के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में मुतादिद मंसूबों में सरमायाकारी करने में भी दिलचस्पी जाहिर की। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात ने तमाम शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए अपने अज़्म का इआदा किया है। इस अज़्म का इजहार नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत के दौरान किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद के हालिया दौरे पाकिस्तान के समारात पर भी तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को रमजान की दिली मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा किया है। आज इस्लामाबाद में एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने तमाम सूबाई हुक्काम की कोशिशों को सराहते हुए पोलियो केसेस की बरवक्त निशानदेही और इनमें मनफी रुझान की तारीफ की। शहबाज शरीफ ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क से पोलियो का खात्मा वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान ताउन से ही मुमकिन होगा। वज़ीर आज़म ने इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के ताउन को सराहा। उन्होंने पोलियो के आदाद शुमार को डिजिटाइज करने और उनकी सख्त निगरानी करने की हिदायत की। इजलास को बताया गया कि गुज़िश्ता माह इस साल की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम में 4 करोड़ 20 लाख बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए गए। रवां साल की पहली शशमाई के लिए मजीद 2 पोलियो मुहिम मंसूबे का हिस्सा हैं जो अप्रैल और मई के महीनों में होंगे। वज़राए मुमलिकत अब्दुल रहमान कांजू, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और मुआविन खुसूसी हारून अख्तर ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने उन्हें वफाकी काबीना का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद देते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। काबीना के अरकान ने इन पर एतमाद जाहिर करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा पेट्रोलियम के वज़ीर मुसद्दिक मलिक और वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने भी इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें की। उन्होंने मुलाकात में अपनी वजारतों से मुतालिक उमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। अहम फसलों के बारे में काबीना कमेटी ने फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए ज़रई तहकीक के वफाकी और सूबाई निज़ाम को हम आहंग करने की अहमियत पर जोर दिया है। इस बात पर जोर आज इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सदारत में कमेटी के इजलास के दौरान किया गया। कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक और तहकीक के वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कमेटी को रवां साल के लिए काश्तशुदा इलाके के बारे में बताया। नायब वज़ीर आज़म ने किसान दोस्त पॉलिसियां बनाने के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मुशावरत की जरूरत पर भी जोर दिया। इजलास में गंदम की इमदादी कीमत के तयन और किसानों को लिए मुनसफाना कीमतों को यकीनी बनाने और मार्केट का इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मार्केट में हुकूमत की मुदाखलत पर भी गौर किया गया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के $7 अरब के बेल आउट प्रोग्राम के पहले जायजे के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF के साथ तकनीकी और पॉलिसी की सतह पर बातचीत के 2 दौर होंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत पहले ही जारी है।
منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو ڈیجیٹل مہارتوں سمیت جدید دور کی مہارتوں سے آراستہ کرنے کے لیے ایک حکمت عملی وضع کی گئی ہے تاکہ انہیں ملک کا قیمتی اثاثہ بنایا جا سکے. انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے خوراک اور مشروبات کے شعبے میں عالمی معیار کی افرادی قوت تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستانی کھانے انتہائی لذیذ ہیں جنہیں عالمی سطح پر پذیرائی کی ضرورت ہے. وزیر توانائی اویس احمد خان لغاری نے کہا ہے کہ حکومت شرائط دوبارہ طے کرنے کے لیے IPPs کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے. انہوں نے سنو FM ٹاک شو میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ان مذاکرات کا بنیادی مقصد پاکستان کے بہترین مفادات کو یقینی بناتے ہوئے معاہدوں کی ساکھ کو برقرار رکھنا ہے. وزیر توانائی نے کہا کہ سولر نیٹ میٹرنگ پالیسی پر نظر ثانی زیر غور ہے. انہوں نے واضح کیا کہ نیٹ میٹرنگ کی نئی پالیسی موجودہ سولر سسٹم کے بجائے نئی تنصیبات پر لاگو ہوگی. ایشیا اور بحر الکاہل کے ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ ایمبیسڈر عمران احمد صدیقی نے آج ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے سیکرٹری خارجہ جاسم الدین سے ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے بنگلہ دیش موجودہ دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا جو باہمی مفاد، احترام اور مشترکہ اقدار پر مبنی ہے. انہوں نے تعلقات میں حالیہ پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا. اس سے قبل ایڈیشنل سیکرٹری نے بنگلہ دیش کے سیکرٹری تجارت محبوب الرحمان سے بھی ملاقات کی اور دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا. فریقین نے ان تعلقات میں بہتری آنے پر اطمینان کا اظہار کیا. انہوں نے آنے والے دنوں میں ان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا امکانات پر بھی بات چیت کی. سیکورٹی فورسز نے بنو چھاونی پر دہشت گرد حملے کو ناکام بناتے ہوئے تمام 16 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق خوارج نے سیکورٹی حصار کو توڑتے ہوئے بنو چھاونی پر بزدلانہ دہشت گرد حملے کی کوشش کی. غیر متزلزل ہمت اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہادر جوانوں نے حملہ آوروں کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے 4 خودکش بمباروں سمیت تمام 16 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. فائرنگ کے اس شدید تبادلے میں 5 بہادر فوجی بھرپور مزاحمت کرنے کے بعد شہید ہو گئے. متعدد خودکش دھماکوں کے باعث قریب واقع ایک مسجد اور ایک شہری رہائشی عمارت سمیت ملحقہ عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا جس کی وجہ سے 13 بے گناہ شہری شہید اور 32 زخمی ہو گئے. خفیہ اطلاعات کے مطابق اس گھناؤنے فعل میں افغان باشندے ملوث تھے اور شواہد اس بات کی بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ حملہ افغانستان سے خوارج رہنماؤں کی ہدایت اور رہنمائی میں کیا گیا. ISPR نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان عبوری افغان حکومت سے توقع رکھتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. بیان میں کہا گیا کہ پاکستان سرحد پار سے بڑھتے ہوئے ان خطرات کے جواب میں ضروری اقدامات کا حق رکھتا ہے. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بنو میں فتنہ الخوارج کے حملے کو کامیابی سے ناکام بنانے پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے. انہوں نے آج اپنے الگ الگ بیانات میں دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہونے والے 5 سیکورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا. صدر اور وزیر اعظم نے شہداء کے لیے بلندی درجات کی دعا کی اور سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا. انہوں نے 4 خودکش حملہ آوروں سمیت 16 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکورٹی فورسز کو سراہا. صدر آصف علی زرداری نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے بھی دعا کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے اعادہ کیا کہ پاکستان کے مسلح افواج دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے پرعزم ہیں. انہوں نے کہا کہ پوری قوم ہر طرح کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے. پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے رمضان پیکج کے مستحقین سے بھتہ وصول کرنے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی ہے. آج جاری کی گئی ہدایات میں انہوں نے حکام سے کہا کہ غریبوں اور ضرورت مندوں کا استحصال کرنے والوں کے خلاف کوئی نرمی برتے بغیر سخت کارروائی کریں. مریم نواز شریف نے رمضان پیکج سے مستفید ہونے والوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کی فوری اطلاع دینے کے لیے حکومت پنجاب کی ٹول فری ہیلپ لائن 0800 02345 پر رابطہ کریں. سندھ حکومت نے بیورو آف سپلائسز ڈپارٹمنٹ کو رمضان المبارک میں صوبے میں روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں پر قابو پانے کی ہدایت کی ہے. اس حوالے سے جاری کردہ ایک نوٹیفیکیشن میں بیورو آف سپلائسز ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل اور دیگر حکام کو قیمتوں میں استحکام یقینی بنانے کے لیے مجسٹریٹ کے اختیارات سونپے گئے ہیں.
صوبے میں محکمہ زراعت کے ایڈیشنل اور ڈپٹی ڈائریکٹرز کو بھی ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف میجسٹریٹ اختیارات دیے گئے ہیں۔ حکام کو منافع خوری میں ملوث پائے جانے والے کسی بھی فرد کو گرفتار کرنے اور جیل بھیجنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ حکومت نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے کمیونیکیشن سیکٹر کے منصوبوں پر کام تیز کر دیا ہے۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبے کی تکمیل حکومت کی اولین ترجیح ہے، جبکہ سیالکوٹ کھاریاں M12 اور کھاریاں راولپنڈی M13 موٹر ویز کو بھی جلد مکمل کرنے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ توقع ہے کہ M12 اور M13 موٹر ویز کو 6 رویا کرنے سے تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ اور سفر کا وقت 40% کم ہو جائے گا۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی آمدنی کو ترقیاتی منصوبوں میں مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔ NHA اور ملائیشیا کی ایک کمپنی کے درمیان M9 منصوبے پر معاہدہ بھی طے پا گیا ہے۔ مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء اور عملے کے ارکان نے حیدرآباد گیریجن میں پاک فوج کے ساتھ ایک دن گزارا۔ اس دوران طلباء نے پاک فوج کی زیر استعمال جدید ہتھیاروں کا جائزہ لیا اور جنگی تربیت کے دوران مختلف رکاوٹیں عبور کرنے میں فوجی جوانوں کی مشقوں کا مشاہدہ بھی کیا۔ حیدرآباد گیریجن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ نے اس موقع پر طلباء سے بات چیت کرتے ہوئے دشمن قوتوں کے منفی پروپیگنڈے کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی اہمیت پر زور دیا۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ نے طلباء اور سوشل میڈیا کے مثبت استعمال کے فوائد کے بارے میں بتایا اور انہیں اس کے منفی پروپیگنڈے سے دور رہنے کی تلقین بھی کی۔ مختلف یونیورسٹیوں کے طلباء اور عملے کے ارکان نے کہا کہ پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے اور وہ پاک فوج کی شانہ بشانہ ہے۔ شاہ سلمان امدادی مرکز نے رمضان کے مقدس مہینے کے دوران پاکستان کے 33 اضلاع میں نادار طبقوں کی مدد کے لیے خوراک کے 30,000 پیکج تقسیم کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ فوڈ باسکٹ پروجیکٹ پاکستان 2025 کے تحت قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے اشتراک سے اس پروگرام کا مقصد 2 لاکھ سے زائد افراد کو ضروری اشیاء خوردونوش فراہم کر کے ضرورت مندوں کے لیے تحفظ خوراک کو یقینی بنانا ہے۔ ہر پیکج کا وزن 95 کلو ہے، جو آٹے، کھانے پکانے کے تیل، چینی اور دیگر متعلقہ اشیاء سمیت اشیاء ضروریہ پر مشتمل ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غزہ کی تعمیر نو اور فلسطینیوں کو ان کے وطن سے بے دخل کرنے کے کسی بھی منصوبے کو سختی سے مسترد کرنے کے لیے مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کے پلان کو منظور کرنے پر عرب لیگ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر انہوں نے پاکستان کے مطالبے کا اعادہ کیا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کا 2 ریاستی حل یقینی بنایا جائے، جو 1967 سے قبل کی سرحدوں پر مشتمل ایک خود مختار ریاست ہو جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ اقوام متحدہ کی فلسطینی پناہ گزینوں کے ادارے نے غزہ بحران کے منصفانہ سیاسی حل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری کی گئی پوسٹ میں ادارے نے ایسے سیاسی حل کا مطالبہ کیا جس کے تحت غزہ کے رہائشی اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کر سکیں گے۔ کل جماعت کی صورت کانفرنس کے چیئرمین رہنما شبیر احمد شاہ نے جدوجہد آزادی کے لیے غیر متزلزل عزم کا مظاہرہ کرنے پر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لوگوں کو سراہا ہے۔ انہوں نے نئی دلی کی تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں اس بات پر زور دیا کہ مشکلات اور چیلنجز غلامی سے آزادی کی طرف سفر کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ تمام مشکلات کے باوجود کشمیری عوام اپنی آزادی کے حصول میں اپنے اجتماعی مفادات کے دفاع کرتے رہیں گے۔ شبیر احمد شاہ نے عالمی مسلم برادری پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں کی حالت زار کو مد نظر رکھتے ہوئے تنازع کشمیر کے حل کے لیے فعال کردار ادا کرے۔ ادھر جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 58ویں اجلاس کے موقع پر انٹرنیشنل ایکشن فار پیس اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اور کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے زیر اہتمام ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اسپیکر نے تنازع کشمیر کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ بڑھتے ہوئے تنازع نے خطے میں ماحولیاتی بحران بنیادی طور پر سیاسی تناؤ کے پیش نظر ماحولیاتی خدشات کو نظر انداز کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ماحول کے حوالے سے حساس کشمیر کے علاقے میں بڑی تعداد میں فوج کی تعیناتی کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کنٹرول لائن کے ساتھ حساس ماحولیاتی علاقوں میں فوج کی تعیناتی اور بھاری اسلحے کے استعمال سے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، جنگلات ختم ہو رہے ہیں، پانی کی کمی ہو رہی ہے اور قدرتی ماحول کو نقصان پہنچ رہا ہے۔
بی جے پی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے آسکر ایوارڈ یافتہ دستاویزی فلم نو ادر لینڈ کی نمائش منسوخ کر دی ہے، جس میں فلسطینیوں کی حالت زار کی عکاسی کی گئی ہے۔ اس فلم کو دھرمشالہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول اور بمبئی فلم فیسٹیول میں دکھایا جانا تھا۔ فلم کی نمائش کو بھارتی حکومت کی جانب سے ضروری سنسر کی چھوٹ دینے سے انکار پر منسوخ کر دیا گیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ لاہور میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے دوسرے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ نے نیوزی لینڈ کے خلاف جیت کے لیے 363 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 28 اوورز میں 166 رنز بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 362 رن بنائے۔ آج کے سیمی فائنل کی فاتح ٹیم اتوار کو دبئی میں کھیلے جانے والے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں بھارت سے مد مقابل ہوگی۔ آسٹریلیا کے کپتان اور شاندار بلے باز اسٹیو اسمتھ نے ایک روزہ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے پہلے سیمی فائنل میچ کے بعد کیا۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ وہ اپنا ٹیسٹ اور T20 کرکٹ کیریئر جاری رکھیں گے۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے شام کے خلاف کھیلے جانے والے آئندہ ایشین فٹ بال کپ 2027 کے کوالیفائر میچ کے لیے کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ میچ رواں ماہ کی 25 تاریخ کو سعودی عرب کے شہر الاحسا میں ہوگا۔ گول کیپرز یوسف بٹ، ثاقب حنیف، عبد الباسط سمیت مائناز کھلاڑی میچ کا حصہ ہوں گے۔ ڈیفینڈرز عبداللہ اقبال، عیسیٰ سلیمان، حسیب خان، جنید شاہ، مامون موسیٰ، محمد فضل، عبد الرحمان اور وقار احتشام بھی میچ میں اپنے صلاحیتوں کا آزمائیں گے۔ اس کے علاوہ مڈ فیلڈرز عالمگیر غازی، علی عزیز، علی ظفر، محمد عمر حیات، راحس نبی، توقیر الحسن، عمیر علی اور معین احمد سمیت فارورڈز فرید اللہ، ہارون حامد، عمران کیانی، میکائل عبداللہ، عبد الصمد، شاہد دوست اور محمد عقیل یونس شامل ہیں۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نیشنز کپ کا تیسرا ایڈیشن اس سال جون کی 15 سے 21 جون تک ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں ہوگا۔ 2025-26 کے لیے FIH ہاکی پرو لیگ کے لیے کوالیفائی کرنے والے ونرز کے ساتھ پاکستان سمیت 8 ٹیمیں ٹورنامنٹ میں حصہ لیں گی۔ دیگر ٹیموں میں فرانس، جاپان، جنوبی کوریا، ملائیشیا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ اور ویلز شامل ہیں۔ 14ویں جنوبی ایشیائی گیمز آئندہ سال 23 جنوری سے 31 جنوری تک پاکستان میں ہوں گی۔ جنوبی ایشیائی گیمز میں 27 کھیل شامل ہیں جو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور پنجاب کے شہروں لاہور، فیصل آباد اور نارووال میں کھیلی جائیں گی۔ یہ تو تھیں کھیلوں کی خبریں، اور آئیے اب چلتے ہیں تجارتی میدان میں۔ چینی تاجروں نے صوبہ سندھ میں ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اس دلچسپی کا اظہار چینی تاجروں کے ایک وفد نے کراچی میں سندھ کے اطلاعات و ٹرانسپورٹ کے وزیر شرجیل انعام میمن کے ساتھ ملاقات کے دوران کیا۔ وفد نے صوبے میں جدید اور ماحول دوست سفری سہولتوں کے فروغ کے لیے تجاویز بھی پیش کی۔ شرجیل انعام میمن نے چینی سرمایہ کاروں سے کہا ہے کہ وہ صوبہ سندھ میں الیکٹرک گاڑیاں بنانے کے لیے ایک پلانٹ لگائیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ SE 100 انڈیکس 490 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,12,253 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 263 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 206 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج پاک انٹرنیشنل بلک کمپنی کے سب سے زیادہ 53 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 431 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا تھا، جس میں سے 165 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 197 میں کمی، جبکہ 69 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر 279 روپے 20 پیسے قیمت خرید اور قیمت فروخت 279 روپے 70 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 357 روپے 13 پیسے اور قیمت فروخت 357 روپے 77 پیسے، یورو قیمت خرید 296 روپے 55 پیسے اور قیمت فروخت 297 روپے 8 پیسے، سعودی ریال قیمت خرید 74 روپے 45 پیسے اور قیمت فروخت 74 روپے 58 پیسے، UAE درہم 76 روپے 55 پیسے قیمت خرید اور قیمت فروخت 76 روپے 79 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 86 پیسے اور 1 روپے 87 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,67,580 روپے رہی۔
یہ تو تھی تجارتی خبریں، اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ معروف اداکار قوی خان کی دوسری برسی آج منائی گئی۔ قوی خان نے اپنے کیریئر کا آغاز بطور چائلڈ سٹار ریڈیو پاکستان پشاور سے کیا، جو ان کا آبائی شہر تھا۔ 1964 میں انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن میں کام شروع کیا۔ انہوں نے اپنے فنی سفر کا آغاز ڈرامہ لاکھوں میں ایک سے کیا، جبکہ اردو ڈرامہ اندھیرا اجالا سے ملک بھر میں انہیں انتہائی شہرت ملی۔ 1965 میں قوی خان نے فلم انڈسٹری میں قدم رکھا۔ ان کی چند فلموں میں محبت زندگی ہے، چاند سورج، سرفروش، کالے چور اور زمین آسمان شامل ہیں۔ حکومت نے ملک اور شوبز انڈسٹری کے لیے ان کی خدمات کے سلسلے میں قوی خان کو صدارتی تمغہ حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سے نوازا۔ وہ 2023 میں آج کے روز انتقال کر گئے۔ رومانیہ کے سفارت خانے نے پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کے اشتراک سے PNCA میں اوپیرا گلوکاری کورسز شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جن کا آغاز 9 اپریل سے ہوگا۔ اس اقدام کا مقصد رومانیہ کے موسیقی ورثے اور پاکستان اور رومانیہ کے درمیان ثقافتی وفود کے تبادلوں کو فروغ دینا ہے۔ 14 برس اور اس سے اوپر عمر کے افراد کورسز میں شرکت کر سکتے ہیں، جبکہ 14 برس عمر کے شرکاء کو گلوکاری کے بنیادی طریقے سکھائے جائیں گے۔ یہ تھی فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب سائنس کی دنیا۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق جسم پر ٹیٹو بنانے سے کینسر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ یونیورسٹی آف سدرن ڈنمارک اور یونیورسٹی آف ہیلسنکی کے سائنسدان ایک مشترکہ تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ٹیٹو کے لیے استعمال ہونے والی سیاہی جسم میں سرائیت کر کے خطرناک نتائج کا باعث بنتی ہے۔ سورج کی حدت زمین پر زلزلے کی سرگرمیوں کو متاثر کرتی ہے۔ تحقیق کاروں نے اس امکان کو تلاش کیا کہ شمسی حرارت کی وجہ سے متاثر زمین کی آب و ہوا زلزلے میں کردار ادا کرتی ہے۔ ریاضیاتی اور کمپیوٹر کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے شمسی سرگرمی کے ریکارڈ اور زمین کی سطح کے درجہ حرارت کے ساتھ زلزلے کے اعداد و شمار کا جائزہ لیا اور مشاہدہ کیا کہ جب انہوں نے زمین کی سطح کے درجہ حرارت کو اپنے ماڈل میں شامل کیا تو پیش گوئی خصوصاً زلزلوں کے حوالے سے زیادہ صحیح ثابت ہوئی۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع صاف ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ تاہم ملک کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں دن کے اوقات میں تیز ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد، خشک اور مطلع صاف رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: سب سے کم درجہ حرارت لے میں -13 ڈگری سینٹی گریڈ، استور کلام -6، اسکردو -4، مالم جبہ کوئٹہ -3، گوپیس قلات پاڑا چنار میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مری میں -1، لاہور 10، کراچی 13، پشاور 5، مظفر آباد 2، گلگت 4، سری نگر -2، جموں 6، پلوامہ -3، اننت ناگ اور شوپیاں میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیراعظم نے خطے میں انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں پاکستان کے کلیدی کردار اور تعاون کا اعتراف کرنے پر امریکی صدر سے اظہار تشکر کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے امریکی قومی سلامتی کے مشیر سے ٹیلی فون پر بات چیت میں کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات استوار کرنے کا خواہاں ہے۔ متحدہ عرب امارات کی انٹرنیشنل فری زونز اتھارٹی نے پاکستان کے خصوصی اقتصادی زونز کے متعدد منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے $7 ارب کے بیل آؤٹ پروگرام کے پہلے جائزے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے بڑھتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک ملاحت سولت، مدیر فورن ڈیسک وسیم احمد، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان۔
نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور شفیق الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔